جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس ہیکر کی وجہ سے اس نے راتوں رات جو ہے ایک پلٹا مارا ہے. ہم نے بیٹھ کے تقریباً کوئی 20 مختلف پوائنٹس نکالے ہیں اس آڈیوز سے ریلیٹڈ. کچھ چیزیں آنے والے مستقبل کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ملک کا سب سے سیف ترین جو کمرہ ہے وہ بھی سیف نہیں, تو پھر میں اور آپ کیا سیف ہیں. جنرل فیض کی آج واپسی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر ہم آڈیوز کے بارے میں بات کریں گے. اس ویڈیو میں ہم آڈیوز کے بارے میں بات کریں گے اور جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس ہیکر کی وجہ سے, جس میں شہباز شریف, مریم نواز اور ان لوگوں کی جو آڈیوز آ رہی تھی, اس نے راتوں رات جو ہے ایک پلٹا مارا ہے. اور ایک اور آڈیو جو ہے وہ اب مارکیٹ میں آ گئی. آپ کو پتہ تو لگ چکا ہوگا, عمران خان صاحب کی آڈیو ہے اور اس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, یہ پوری جو صورتحال ہے ہم نے بیٹھ کے تقریباً کوئی 20 مختلف پوائنٹس نکالے ہیں اس آڈیوز سے ریلیٹڈ. ہم نے اس کو بیٹھ کے پورا ایک برڈ آئی ویو ہم نے لیا ہے اس کا. ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے, اصل گیم کیا بن رہی ہے, ساری چیزیں اور سارے پلیئرز کو جو ہے نا ہم نے ایک ایک کر کے اسیس کیا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق ہیں, کچھ چیزیں ہماری ریسرچ کے مطابق ہیں اور کچھ چیزیں آنے والے مستقبل کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. میں نارملی اپنی ویڈیوز میں یہ جملہ کہتا نہیں ہوں, لیکن اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کہوں گا تاکہ آپ کو اوور آل پکچر جو ہماری انفارمیشن کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. سب سے پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جب سے آڈیو آئی ہے تو اس کے بعد ایک ڈیمیج کنٹرول کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شروع ہوا ہے. اب میڈیا کے اندر جتنے سال میں نے کام کیا ہے, میڈیا کے اوپر جب ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے نا اور کسی کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, تو 1 منٹ میں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹاکی ماری جا رہی ہے. ٹاکی مارنا سمجھتے ہیں؟ ٹاکی مارنے کا مطلب ہوتا ہے گیلا کپڑا مارنا تولیے کے ساتھ اور اس کو صاف کرنا. جیسے ہی یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک فیوریٹ چینل کے اوپر میں ان کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, اور وہ اپنے اینکر سے جو ہے وہ سوال, جو نیوز اینکر تھی وہ سوال کر رہی تھی. آپ یقین کیجئے کہ اس نے ایک ہی سوال اپنے اینالسٹ سے کچھ 6-7 دفعہ کیا. جب یہ ہوتا ہے نا تو اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پروڈیوسر نے جو ہے نا کہا ہوا ہے کہ بی بی یہی سوال کری جائیں, اس سے ادھر نہیں ہونا, بس ہم نے اسی پہ کھیلنا ہے. اور بی بی بھی جو ہے نا وہ 6-7 دفعہ ایک ہی سوال کیے جا رہی. اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ دیکھیں اس سے پتہ لگ گیا نا کہ یعنی کہ سائفر تو تھا. اچھا, مجھے مطلب اس آڈیو کے اوپر وہ یہ خاتون جو سوال, اب وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ یہ رگڑی جاؤ بار بار کہ نہیں جی یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ سائفر ہے. تو دیکھیں تو سائفر تو تھا. اس آڈیو سے پتہ لگ گیا. اس کو کہتے ہیں لوگوں کا اوپینین مولڈ کرنا اور دوسری طرف گھما کے لے کے جانا کہ جی دیکھیں عمران خان تو سرخرو ہوا ہے, عمران خان بیست نہیں ہوا اس کے اندر. یہ کمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میڈیا ہائپ کریٹ کرنا. عمران خان کی کوئی بیزتی نہیں ہوئی. عمران خان نے اگر کہا ہے کہ جناب ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے کس طرح, امریکہ کا نام نہیں لینا, کوئی ایسی بات نہیں, یہ سارا کچھ معاف ہے. وہ اگر آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب سمری ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے, اس پہ لکھنا تو ہم نہیں ہے, ہم کاپی کر لیں گے اور پھر لکھنا تو ہم نہیں ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. بس اس چیز پہ رگڑو کہ سائفر ہے. دیکھا ہم تو سرخرو ہو گئے, سائفر تو ہے. تو وہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیمیج کنٹرول میں اب یہ حرکت کری ہے. ایک دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر یہ لوگ کھیل رہے ہیں وہ کیا پوائنٹ ہے؟ وہ اس بات کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ جی اس بات سے پتہ لگ گیا کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان سے چھپایا گیا تھا. یہ کلیئر ہو گیا کہ سائفر جو ہے وہ عمران خان سے چھپایا گیا تھا. اچھا, اب اس کا بھی کاؤنٹر جو ہے وہ موجود ہے. وہ اس لیے کیونکہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے نا وہ 10 مارچ کو جب اپنا ویلاگ کرتے ہیں تو وہ خود جا کے کہتے ہیں کہ میں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا. یہ خود بولتے ہیں, وہ پڑھا ہوا ہے جا کے. اب مجھے نہیں پتا ڈیلیٹ نہ کر دیا ہو, لیکن ابھی تک تو پڑھا ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے چل کے بھی کوئی ایک ڈیٹ میں نہیں, انہوں نے آگے چل کے بھی جو ہے وہ ایک غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے سائفر کے بارے میں بتایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 مارچ تک تو سائفر کا پتہ لگ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سائفر چھپایا گیا. او بھائی, سائفر کس نے چھپانا تھا؟ شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر تھے اس وقت. آپ کو چلے میں کہتا ہوں جناب جو سائفر آپ کو 9 کو پتہ لگنا تھا وہ آپ کو 10 کو پتہ لگ گیا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
وہ 10 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک 10 سے لے کے 27 تاریخ تک آپ نے وہ سائبر جو قوم سے چھپایا، وہ جو آپ بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اس پہ سیاست کس طرح کرنی ہے، وہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرنی. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کر رہی ہے. تیسرا پوائنٹ، ٹوٹلی اس بات کو بھلا دو، اس کو ڈسکس ہی نہ کرو. لونڈے لپاڑوں کو بھی کہہ دو اس پہ بات نہیں کرنی کہ جی سائفر کے اوپر ہم نے کھیلنا، یہ بالکل بھلا دو. یہ ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے، جبکہ ایکچولی اس آڈیو کی پہلی لائن جو ہے نا وہ ہی عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. ان کے اپنے کہے ہوئے الفاظ کہ جی ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے لیکن بس امریکہ کا نام نہیں لینا اور ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. کھیلنا مطلب اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ ایکچولی جملہ تک کہا ہے لیکن لونڈے لپاڑوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. یہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ، باقی چیزوں کے اوپر دھیان دو، بس اس کو بھول جاؤ. جو الفاظ عمران خان کے اپنے منہ سے ادا کیے ہیں وہ اس کو ڈسکس تک نہیں کرنا چاہتے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے وہ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چوتھا پوائنٹ کہ اس سمری کے اندر وہ جو بعد میں بنانے کا ارادہ تھا آپ کے پرنسپل سیکرٹری کا، وہ یہ تھا کہ ہم اس کو بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں گے، اس کے اندر فورن سیکرٹری بولے گا اور وہ جب بولے گا تو میں اس کو لکھ لوں گا اور اس کے بعد اپنے جو انالیسس دینے وہ تو ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو جس طرح مرضی کر لیں. سو بیسکلی یہ پلان بن رہا تھا. آپ کے پرنسپل سیکرٹری اس کے اندر ملوث ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس پورے کے پورے سائفر کو کس طرح آپ کے لیے استعمال کروانا چاہ رہے تھے، آپ کی جو بیوروکریسی تھی وہ آپ کے لیے کیا کام کر رہی تھی، اس کو بھی ڈسکس نہیں کرنا. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو بھی بالکل ڈسکس مت کرو کہ بھائی جان یہ جو آپ ہیر پھیر مارنے لگے تھے آفیشیل ڈاکومنٹس کے اندر، جبکہ بیوروکریٹ کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے کہ اس سے کس سیاسی رہنما کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس نے بیٹھ کے اپنا سرکاری کام کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی. تو یہ 4 پوائنٹس جو ہیں، ایک یہ ہو گئے. آ جائیں 5ویں پوائنٹ کے اوپر. یہ جو آڈیو آتی ہے نا سامنے، اس آڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے پارٹ 1، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. پارٹ 1 کا مطلب ہے کہ جس نے بھی یہ آڈیو ریلیز کی ہے اس کے پاس کوئی اور پارٹ بھی ہیں، اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا. پارٹ 1 کے اوپر یہ نہیں لکھا پارٹ 1 آف کتنے. نارملی فائلز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کوڈنگ کی جاتی ہے، پارٹ 1 آف فلاں، پارٹ 2 آف لیٹس سے پارٹ 1 آف 3، پارٹ 2 آف 3، پارٹ 3 آف 3. نارملی اس طرح لکھا جا سکتا ہے. اس میں صرف اتنا لکھا ہوا پارٹ 1. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اور آڈیو بھی ہو سکتی ہے. لوگ پکچر ابھی باقی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، اس کے بعد نمبر 6 کے اوپر جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اپنے استعمال کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ٹوسٹ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی خاطر کہ مجھے اس کا فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہا ہے، وہ منہ سے بول رہا ہے، اپنے آپ کو خود انکریمنیٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا، بس ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس سے بڑی چارج شیٹ شاید کوئی نہیں ہو سکتی جو خود ایک سابق وزیر اعظم کے بارے میں بولتا ہوا پکڑا گیا. لیکن ظاہری بات ہے ہم جس سٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اس وقت، عمران خان صاحب شاید اس وقت مائک پکڑ کے اگر ایک جلسے کے اندر خود بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار میں نے اس ملک کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس پہ شرمندگی ہے. تو مجھے پوری طرح امید ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے چند ورکر ایسے بھی ہوں گے، خان جی تسی کتا ہے نا، چنگا ہی کتا ہونا ہے. خان صاحب آپ نے اگر کیا ہے نا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. ملک کے ساتھ ہی کیا نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر آپ تو ملک سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے کئی لوگوں کے ایسے خیالات وہ آ چکے ہیں، اپنی زبان پہ لا چکے ہیں کہ جناب آپ نے یہ عمران خان پہ نہیں پاکستان پہ حملہ کیا. آپ تو اس سے بڑھ کے بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اس کے بعد آگے اس بات سے یہ جو آڈیو سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی بھی اور عمران خان کی بھی اب آڈیو آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آڈیو ایک بات تو یہ لگتی ہے کہ یہ دونوں آڈیوز جو ہیں نا یہ ایک ہی جگہ پہ ریکارڈ ہوئی ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ عمران وہ جو وزیر اعظم کا دفتر ہے اس کے اندر کوئی ایسی ڈیوائس لگی ہوئی تھی، اور وہ ایسی ڈیوائس ہے جو پتہ نہیں کب سے ریکارڈ کر رہی ہے. کیونکہ
یہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو آئی ہے نا، ٹل ڈیٹ جتنی آڈیوز آئی ہیں یہ غالباً سب سے پرانی آڈیو یہ لگتی ہے ابھی تک. وی ڈونٹ نو یہ کب سے ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. پتہ نہیں عمران خان صاحب کی سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال کب سے ریکارڈنگز چل رہی ہیں. وی ڈونٹ نو. تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک یہ جتنی آڈیوز آئی ہیں جس میں شہباز شریف کی، مریم نواز کی، احسن اقبال، خواجہ آصف، عمران خان، وہ کیا نام ہے ان کا، بشرا بی بی، ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو، ملک ریاض، آصف علی زرداری، سوائے ملک ریاض کی آڈیو کے جس میں انہوں نے ایکچولی اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ آڈیو جعلی ہے، کسی آڈیو سے انکار نہیں کیا گیا کہ یہ آڈیوز جعلی ہیں. سب کے بارے میں بہانے دیے گئے ہیں، سب کے بارے میں دلیلیں اپنی طرف سے دی گئی ہیں کہ جناب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور آڈیو جو ہے وہ میرا تو یہ مطلب تھا، اس میں یہ بات نہیں ہوئی، میں نے تو وہ کہا تھا. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن سوائے ملک ریاض نے اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آڈیو 2 نمبر ہے. ایک پوائنٹ. اس کے بعد 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کرنے کا ذریعہ جو ہے، اور خاص طور پہ جس کا ایکسس پرائم منسٹر ہاؤس تک ہو، یہ کس کے پاس ہے. اب میری دانش میں یہ ایکسس یا یہ فیسلٹی یا یہ کیپیبلٹی ملک کی 3 ایجنسیز کے پاس موجود ہیں. اس میں ISI، IB اور ملٹری انٹیلیجنس شامل ہیں. یہ 3 شامل ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں پہ ایک کتاب کا ایک حوالہ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کتاب کا نام تھا ڈائریکٹوریٹ ایس، دا CIA اینڈ امریکاز سیکرٹ وار ان افغانستان اینڈ پاکستان. اس کا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پیج ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو صرف اندازہ ذرا ہو کہ اس پہ کیا ہو رہا تھا. یہ انہوں نے اس پیج کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پینیٹا ڈائنڈ ود پاشا اینڈ آصف علی زرداری، بینظیر بھٹوز وڈو who shared authority uneasily with the army. کہ جی وہ لوئن پینیٹا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ امریکا کا جو آفیشل تھا اس نے اس وقت کے ISI چیف جنرل پاشا اور آصف علی زرداری کے ساتھ ایک ملاقات کی، تو کھانا اکٹھے کھایا. انہوں نے کہا کہ زرداری نے وہاں پہ مذاق کے اندر یہ بات کہی ISI کے حوالے سے کہ جی ISI جو ہے وہ جاسوسی کی کس حد تک اہلیت رکھتی ہے، کہ ویسے تو یہ راہ مذاق کی بات ہے لیکن ان کی اہلیت کتنی ہے ریکارڈنگز کرنے کی. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ احمد شجاع پاشا جو ہے نا، جو اس وقت DG ISI ہیں، اس کو سب کچھ پتہ ہے میرے بارے میں کیا سوچتا ہوں اس کو یہ تک پتہ ہے کہ میں سوچتا کیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں جبکہ اس وقت احمد شجاع پاشا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مطابق احمد شجاع پاشا بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آصف علی زرداری نے بات کی. انہوں نے کہا کہ میں روز صبح جب اپنے دفتر کے اندر جاتا ہوں نا، تو میں دفتر میں انٹر ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں ہیلو احمد، یعنی جیسے وہ خود ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ احمد شجاع پاشا اور ان کا ادارہ جو ہے نا وہ میری ساری ریکارڈنگز کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ایک کوٹڈ واقعہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 ایجنسیز جن کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے، اس ساری ریکارڈنگز کے بعد اب یہ چاہے ایک سیاسی کھیل ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک بات طے ہے کہ ان تینوں کے اوپر اعتماد کا جو فقدان ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کہ کچھ نہیں پتا کہ کس نے ریکارڈنگ کی، جن کا کام سیکیورٹی دینا تھا کیا وہی اس میں ملوث تھے، کیا جس کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا تھا وہی ڈنڈی مار گیا ہے اور وہ آگے یہ ساری ریکارڈنگ کہیں پہ دے گیا ہے، یا ان اداروں کے اپنے اندر سے یہ ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہیک کر لی گئیں، کچھ نہیں پتا. لیکن اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کہ ملک کا سب سے سیف ترین جو کمرہ ہے وہ بھی سیف نہیں ہے. مطلب ملک کے وزیر اعظم کا جو دفتر ہوتا ہے اسے پورے پاکستان کا سب سے محفوظ ترین کمرہ ہونا چاہیے، جس میں آپ وزیر اعظم پہ کوئی حملہ نہ کر سکیں، وزیر اعظم کی جان کو خطرہ نہ ہو، پرائیویسی اس کی موجود ہو. اس کی پرائیویسی بھی جو ہے وہ اب برقرار نہیں رہی ہے. تو اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اب سیف نہیں ہے تو پھر میں اور آپ کیا سیف ہوں گے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 اس کے اندر آتا ہے، اور میں ایک پارٹ میں 10 پوائنٹس یہ شیئر کروں گا، اگلے پارٹ کے اندر میرے مزید 10 پوائنٹس اور بھی ہیں جو ہم نے اپنی ریسرچ سے نکالے. 10واں پوائنٹ یہ ہے
کہ اگر اس کے علاوہ ان ایجنسیز کے علاوہ اگر کسی نے اور نے ریکارڈنگ کی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کوئی غیر ملکی ایجنسی بھی مثال کے طور پہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جانب سے ریکارڈ کی گئی ہو. اب وہ کوئی ڈیوائس رکھ کے ریکارڈ ہوئی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے ریکارڈ ہوئی ہے. ایک ڈیوائس عمران خان صاحب کے گھر سے نکلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ایک یو ایس بی نما ایک ڈیوائس تھی، وہ بھی نکلی تھی. پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کس نے وہاں پہ رکھی تھی، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ڈیوائس. شیریں مزاری صاحبہ بھی کلیم کرتی ہیں کہ میرے ہاں بھی ایک ڈیوائس ان کو بھی ملی تھی. اس سے پہلے جو ہے وہ اور بھی کئی سیاستدانوں کی آڈیو ریکارڈنگ اس طرح آ چکی ہیں. تو یہ اگر جس بھی طریقے سے یہ ریکارڈنگز ہوئی ہیں، یہ ہر صورت ذمہ داری پھر بھی گھوم پھر کے انہی سیکیورٹی ایجنسیز کے سر کے اوپر آتی ہے جو اس چیز کی ذمہ دار ہیں کہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ ریکارڈنگز ہوئی ہیں. یہ چند وہ 10 پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے ان آڈیو ریکارڈنگز کے حوالے سے کچھ وہ بھی شیئر کریں گے. ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کی آج واپسی ہوئی ہے. اس کا آڈیوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ جنرل فیض کی آج واپسی ہوئی ہے. کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی تھی. پچھلی کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل فیض وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن آج ان کی واپسی ہوئی ہے اور آج انہوں نے اس اجلاس میں شرکت بھی کی. لاسٹ ٹائم جب وہ نہیں آئے تھے تو بتایا گیا تھا کہ ان کو کووڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. تو لیکن اب ان کی واپسی ہو گئی ہے. بس صرف اتنی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کچھ نہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید 10 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں اس حوالے سے ہماری ریسرچ اور کیا تفصیلات شیئر کرتی ہیں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اللہ حافظ.